السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجتے ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان انسان اور انسانیت کے موضوع پر گفتگو ہے. کل وقت تمام ہو رہا تھا، لہذا میں نے آج کا وعدہ کیا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھے انسان کون ہوتے ہیں اور برے انسان کون ہوتے ہیں. جس طریقے سے کوئی حد نہیں، پتہ نہیں کتنے دنیا میں جانور ہیں، صرف اللہ جانتا ہے، دوسرا آدمی نہیں جانتا. کتنے قسم کے دنیا میں درخت پائے جاتے ہیں، یہ صرف علم خدا میں بات ہے، ہمارے آپ کیلکولیشن کے ذریعے نہیں پتہ لگ سکتا. ویسے ہی انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں اور کتنی طرح کے انسان ہیں، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ کتنے انسان ہیں. قرآن مجید نے انسانوں کی نشاندہی کی ہے، اور پورا سورہ قرآن مجید میں اس سلسلے میں موجود ہے. قرآن مجید کا آخری سورہ جہاں پر قرآن تمام ہو رہا ہے، اس کے اندر انسان کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس. کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، انسانوں کے پالنے والے کی پناہ چاہتا ہوں. رب کی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یعنی کچھ اتنا بڑا فساد برپا ہے اور اتنا ظلم و جور سے معاملہ چھلک رہا ہے کہ بندہ اللہ کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے. قل، کہو کہ اعوذ برب الناس، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس، الہ الناس، کون؟ رب جو انسانوں کا بادشاہ ہے. ہماری آپ کی زبان عربی نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں اس مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو جانتے ہیں کہ عربی میں بادشاہ کو ملک کہتے ہیں. عربی زبان میں کنگ کو
ملک کہتے ہیں، ملک الناس، کون رب؟ جو انسانوں کا بادشاہ ہے۔ چلیے یہاں پر رک کے ایک منٹ یہ غور کر لیجئے کہ قرآن میں بادشاہ اللہ کو کہا گیا ہے، کوئی انسان بادشاہ نہیں ہے۔ قرآن میں بادشاہ اللہ کو کہا گیا ہے۔ یہ قرآن آج بھی ابھی رکھا ہے مسجد میں، جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے، ملک الناس۔ اور جس عربی داں سے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، عربی لینگویج ہے، مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسی کرسچین سے، کسی ایسے اسکالر سے جو عربی جانتا ہو، آپ ملک کا ترجمہ پوچھ لیجئے، ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، انگلش عربی ڈکشنری ہوتی ہے، اس میں دیکھ لیجئے۔ ملک الناس انسانوں کا بادشاہ ہے، تو معلوم ہے بادشاہت اللہ کے لیے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ سلاطین جو اپنے کو بادشاہ کہلواتے ہیں، یہ سنت ہے کہ بدعت ہے؟ ملک تو اللہ ہے۔ یہ سرکار کے نام کے ساتھ جو جلالت الملک لگتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ یہ ملک کون سا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے۔ یہ بات میرے دل کو ٹھیس لگی ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ ایسی سینکڑوں باتیں ہیں کہنے کے لائق، کہاں کہاں تک کہوں، کیا کیا سناؤں، لیکن جب دل کو ٹھیس لگتی ہے تو زبان کھلتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ مولا تو اللہ ہے، علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ علی کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے علی کو تو مولا غدیر میں بنایا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے۔ آپ کو ملک کا خطاب کہاں سے ملا؟ آپ کہاں سے ملک ہو گئے؟ ملک تو اللہ ہے۔ اور اگر بندوں کے لیے بادشاہت زیب ہوتی اور بندوں کے لیے اللہ بادشاہت تجویز کرتا تو سب سے پہلے اپنے حبیب کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھتا۔ اور قرآن میں آیت آتی کہ حبیب تم بادشاہ بھی ہو، مگر قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے رسول سے خطاب کر کے کہا ہو کہ آپ بادشاہ بھی ہیں۔ یہاں بادشاہت کا زور نہیں ہے، یہاں عبدیت پر زور ہے، یہاں عبدیت پر زور ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی۔ معلوم ہے اللہ کی سرکار میں جو جتنا جھکتا جاتا ہے اتنا عزت پاتا جاتا ہے، اور جو جتنا سربلندی کرتا ہے اتنا ہی اس کا سر جھکایا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ابدیت کا زور ہے اور یہاں ابدیت پر ناز ہے، اور سرکار دو عالم کی ابدیت اتنی بلند ہوئی۔ یہ ابدیت ہم کیا جانے؟ جو لوگ دنیا کے لالچی ہیں وہ آخرت کی منزلوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے دماغی میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں حکومت چاہیے، دولت چاہیے، سنہرا تخت چاہیے، سر پر سنہری چھتر چاہیے، یہ سب ہمیں کیا اچھا لگے گا؟ ہاں، ہم نے مذہبی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب یحییٰ رو رہے ہیں،
یاد خدا میں روتے رہتے تھے۔ ایک دن وحی ہوئی کہ یحییٰ اتنا کیوں روتے ہو؟ نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، خود بھی نبی تھے، نبی کے بیٹے بھی تھے۔ کہا یحییٰ اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر شوق جنت میں رو رہے ہو تو ہم نے تم پر جنت کو واجب کر دیا، اگر خوف جہنم میں رو رہے ہو تو ہم نے جہنم کو تم پر حرام کر دیا۔ عرض کی معبود، نہ شوق جنت میں رو رہا ہوں، نہ خوف جہنم میں رو رہا ہوں، دل میں ایک تمنا ہے، لبوں تک آ نہیں رہی ہے۔ کہا نہیں ہے، یا بیان کرو اپنی تمنا، ہمارے سامنے بتاؤ۔ کہا تمنا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، ایک دفعہ تو مجھے اپنا عبد کہہ دے، تو کہہ دے کہ یہ میرا عبد ہے۔ تو عبدیت اتنی بلند ہے کہ جناب یحییٰ جیسا نبی رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے کہ اللہ ایک دفعہ اسے عبد کہہ دے۔ اور عبدیت محمد اتنی بلند ہوئی کہ انہوں نے لبوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ پکارا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ اور عبدیت محمد اتنی بلند ہوئی کہ ہر نماز کے اندر، نماز میں رسول کی عبدیت کا ذکر رسالت سے پہلے ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل عبدیت ہے۔ مجھے جانا تو کسی اور طرف ہے، مگر اہل ولا کا مجمع ہے، اس لیے ایک بات کہتا ہوا چلوں کہ ایک بندہ اور گزرا ہے تاریخ میں جس نے اپنے لیے لفظ عبد پسند کیا، اور وہ تھے حضرت عباس۔ وہ تھے حضرت عباس جنہوں نے کبھی نہ کہا کہ میں حسین کا بھائی ہوں، بلکہ کہا میں حسین کا عبد ہوں۔ میں حسین کا عبد ہوں۔ یہ عبدیت اتنی بلند ہوئی، یہ عبدیت اتنی بلند ہوئی کہ جب دعوی عبدیت کے ساتھ قربانی دے دی، جب دعوی عبدیت کے ساتھ قربانی دے دی تو معصوم نے جو زیارت پڑھی اس کے اندر کہا اشہد انک ایھا العبد الصالح۔ اشہد انک ایھا العبد الصالح، حضرت عباس کی زیارت پڑھی ہے آپ، یہ عبد صالح کا لفظ ہے، ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ یہ آیت زیارت آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، عبد صالح کا لفظ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ لفظ کتنا قیمتی ہے، یہ لفظ کتنا قیمتی ہے۔ عباس کو عبد صالح کا خطاب ملا۔ اب جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ نماز میں تذکرہ کرتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے گلوب کے اوپر جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز عباس پر سلام کرتے ہوئے تمام ہوتی ہے۔ ملک الناس کون ہے وہ؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو انسانوں کا بادشاہ،
الہ الناس، اور جو انسانوں کا اللہ ہے۔ الہ الناس، جو انسانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر سب جگہ انسان کا ذکر ہے، مسلمان کا بادشاہ ہے یا مسلمان کا اللہ ہے یہ سب نہیں ہے، یا عربوں کا بادشاہ ہے یا مکے والوں کا بادشاہ ہے، یہ سب کچھ نہیں، انسان ملک الناس الہ الناس، کہے کی پناہ مانگتا ہوں، جس چیز سے چاہتا ہوں کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤں تاکہ بچ جاؤں اس کی آفتوں سے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، شر سے مراد شرارت، گمراہی، راستے سے بہکانا، برباد کر دینا۔ من شر الوسواس، الوسوسے، دماغ دل کے اندر خیالات پیدا ہونا، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے تھے۔ وسوسے، یہ وسوسے جو ہیں یہ ایمان کو کھا جاتے ہیں۔ شک شبہ، ڈاؤٹ، قرآن میں ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں پھر ان کے دل میں شک نہ آئے، یعنی یہ کہو کہ یہ اللہ ہے کہ نہیں، واقعاً ہے کہ ہمیں بزرگ کہتے ہیں اس لیے ہے، یہ رسول ہیں کہ نہیں واقعاً، یا ایسے ہی ہو گیا معاملہ سب، یہ شک نہ آئے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ آئے۔ تو من شر الوسواس، وسوسے، اب یہ وسوسہ عربی لفظ ہے، دل کے اندر شک و شبہ کا پیدا ہونا، یہ وسوسہ۔ من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسے جو خناس پیدا کرتا ہے۔ اب یہ انسان کو ایک نیا نام ملا، خناس۔ معلوم ہے انسان خناس بھی ہوتا ہے، تفسیروں میں ہے خناس نام ہے ایک شیطان کا۔ شیطان، خناس، اب اردو میں تو اس کا کوئی ٹرانسلیشن ہے نہیں، جو میں آپ کو بتاؤں، انگریزی میں کچھ ہو تو ہو، مجھے معلوم نہیں، لیکن خناس کہتے ہیں کہ شیطان کا نام ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے مذہب کے متعلق، خدا رسول کے متعلق، وہ خناس ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، وہ خناس یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، انسانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ نہ وہ مجھے لگ جائے کہ میرے دل میں بھی شک و شبہ پیدا کر دے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا من الجنۃ والناس، یہ خناس قسم جو ہے شیطانی عمل، یہ شیطانی کیریکٹر جو ہے یہ جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے۔ معلومہ شیطان خالی جن ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن مجید ہی سے اس کی دوسری سپورٹ کی آیت پیش کروں۔ قرآن یہاں کہتا ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوٌّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے کچھ دشمن ہیں، وہ شیطان ہیں، ہر نبی کے کچھ شیطان دشمن ہیں، اور وہ شیطان کون ہے؟ شیاطین الانس والجن، یہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں اور یہ شیطان جنوں میں بھی ہیں۔ اب ایک بات اور کہتا چلوں میں بچوں کے لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں شیطان پراپر ناؤن ہے، اس لیے کہ مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا پیکر بنا اور شیطان نے انکار کیا اور اللہ نے شیطان کو نکال دیا اور شیطان نے مہلت مانگی، اور شیطان تو شیطان سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی یا کوئی شخص ہے پراپر ناؤن ہے، کوئی تھا جس کا نام شیطان تھا۔ شیطان پراپر ناؤن نہیں ہے، شیطان صفت ہے، شیطان کیریکٹر ہے۔
اس کو مثال میں یوں دوں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ صاحب یہ کیا زبردست معاملہ ہے کہ لکھنؤ میں بھی کسی کو شیطان نے بہکا دیا ہو، بمبئی میں بھی شیطان نے بہکا دیا ہو، دہلی میں بہکا دیا ہو، کلکتے میں بہکا دیا ہو، مدراس میں بہکا دیا۔ ایک شیطان ایک وقت میں کہاں کہاں پہنچ گیا جو اس نے ہر طرف لوگوں کو بہکا دیا۔ تو شیطان کو وہ کوئی پرٹیکولر پرسانیفائی کیا انہوں نے شیطان کو کہ یہ کوئی خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں تو سب کی سمجھ آئے گا۔ جیسے چور، تو چور کسی کا نام تھوڑی ہے، چور کسی کا نام تھوڑی ہے، جو چوری کرے وہ چور ہے۔ اب ایک ہی رات میں بمبئی میں بھی چوری ہوئی، کلکتے میں بھی چوری ہوئی، لکھنؤ میں بھی چوری ہوئی، مدراس میں بھی چوری ہوئی، بنگلور میں بھی چوری ہوئی، دہلی میں بھی چوری ہوئی۔ تو ان کا صاحب چور کہاں کہاں پہنچ گیا؟ تو چور ہر جگہ نہیں پہنچا، جہاں چوری ہوئی جس نے چوری کی وہ چور ہے۔ ایسے ہی معاملہ شیطان کا ہے کہ جو اللہ والے کی تعظیم سے انکار کرے وہ شیطان ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو انسان شیطان بھی ہوتا ہے، اس درجہ گر جاتا ہے کہ وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ نکالا ہوا ہے، وہ مردود ہے، اس پر قیامت تک کے لیے اللہ کی پھٹکار ہے۔ یہ سب ہے۔ تو انسانوں میں یہ کردار بھی ہے جس کا نام شیطان ہے۔ اب آئیے، اس کے خالق نے اس کو نقصان میں بھی کہا ہے، جو آیت میں نے شروع کی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تو انسان شیطان بھی ہے، انسان گھاٹے کا سوداگر بھی ہے، اور بتاؤں آپ کو، قرآن نے انسان کو جانور کہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے ہیں، یہ چوپائے ہیں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہیں، بل اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کو چوپائے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، بھیڑ بکری جانوروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اور سنیے، قرآن نے ان کو پتھر بھی کہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا کہ انہم کالحجارہ بل اشد قسوہ، یہ تو پتھر ہیں، انسانوں کے لیے کہا گیا کہ یہ پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر سے کبھی کبھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے وہ بھی نہیں پھوٹتے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان شیطان بھی ہے، انسان گھاٹے میں بھی ہے، انسان جانور بھی ہے، انسان پتھر بھی ہے، پتہ نہیں انسان کیا کیا ہے۔ اب اسی کے واسطے اللہ نے رہبر بھیجے تاکہ وہ اس پتھر کو، اس جانور کو، اس خناس کو، اس گھاٹے کے سوداگر کو انسان بنا کے کھڑا کر دے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اسی لیے رہبر ہے اور اسی لیے نظام حیات قائم ہوا کہ وہ اس انسان کو انسانیت میں تبدیل کرتے۔ تو آسمانی کتابیں انسانوں کے لیے آئیں، پیغمبر انسانوں کے لیے آئے، امام انسانوں کے لیے آئے، رہبران دین
انسانوں کے لیے آئے، تمام ہدایت کے انتظامات انسانوں کے لیے ہوئے۔ باقی جو کچھ ہے یہ انسان کے لیے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اسکول بنتا ہے، ایک کالج بنتا ہے تو بلڈنگ بھی بنتی ہے، الیکٹرک کی سپلائی بھی ہوتی ہے، پنکھے بھی لگتے ہیں، فرنیچر بھی بنتا ہے، بلیک بورڈ بھی بنتا ہے، جو اسکول کی ضروریات ہیں، لائبریری بھی ہوتی ہے، ریڈنگ روم بھی ہوتا ہے، ٹیچرز کا اپائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے، پرنسپل کا اپائنٹمنٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے تھیم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے اندر لڑکے پڑھیں اور جہالت کا اندھیرا دور ہو اور علم کی روشنی ان کے دماغوں میں پیدا ہو۔ تو مین مقصد کسی کالج یا اسکول کے بننے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم ہو۔ اب اس کے اندر لڑکے جو آتے ہیں وہ کئی طرح کے آتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل لگا کے پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تھوڑا دل لگاتے ہیں، تھوڑا کھیل کود میں بھی رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے بستہ دکان میں پٹکاؤ، کھیل کود کے لیے چلے گئے، ماں باپ سے کہہ دیا اسکول ہو ہی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے مدرسے میں بھی ایسے ہی ہیں، کچھ دل لگا کے پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ ناغائیں کر رہے ہیں، کچھ بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں سب اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی بات سوچ لینے کی ہے، میں آپ کے دماغ کو ایک رخ کی طرف موڑنا چاہتا ہوں، باقی ڈیٹیل میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، خود ہی سمجھ لیں گے کہ اگر کسی کالج کا پرنسپل ریٹائر ہونے لگے تو کیا لڑکوں کو حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اب اس کے بعد کون بیٹھے گا؟ تو عزیزان محترم، انسان کو انسان بنانے کے لیے اور اس کے خیالات کو درست کرنے کے لیے مذہب آیا، سمجھ لیجیے بات۔ اور مذہب نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے انسانیت کو فروغ، انسانیت کی بنیاد پر اور انسان کی بنیاد پر فیصلے ہوئے۔ یہ اسلامی عبادتیں جو ہیں، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس میں یہاں سے وہاں تک انسانیت جلوہ گر ہے۔ نام مذہب کا ہے مگر جلوہ گری انسانیت کی ہے۔ دنیا میں انسانیت جس بات سے مجروح ہوتی ہے اور انسانیت کی جس چیز سے توہین ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کے یہ نظریے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ جتھے والا ہے، یہ اکیلا ہے۔ رنگ کی بنیاد پر بھی فیصلے ہوتے ہیں، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے۔ اب دنیا میں نہیں رہا وہ سسٹم، مگر آزادی اور غلامی کی بنیاد پر بھی انسانوں کے اندر تفریق برتی جاتی تھی کہ یہ آزاد ہے اور یہ غلام ہے۔
جنس کی بنیاد پر بھی تفریق برتی جاتی تھی، یا عورت ہے یا مرد ہے۔ ہمارے پاس وہ عبادت جس کا نام نماز ہے، دیکھنے میں تو ایک اسلامی عبادت ہے جو صرف مسلمانوں کا فرض ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر انسانیت پنپ رہی ہے کیوں کر کہ جماعت کی صف میں کوئی ڈسکرمنیشن اور کوئی فرق نہیں ہے۔ آقا کے پہلو میں غلام کھڑا ہے، کالے کے پہلو میں گورا کھڑا ہے، امیر کے پہلو میں غریب کھڑا ہے۔ اس کے اندر جو پہلے آ جائے گا وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا، جو دوبارہ آئے گا دیر میں آئے گا وہ دوسری صف میں جگہ پائے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو تیسری صف میں جگہ ملے گی۔ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کہ کوئی آدمی پہلی صف سے اٹھایا جا رہا ہو کہ آپ ہٹیے یہاں صاحب بیٹھیں گے، بڑے وہ آئے ہیں، افسر ہیں، وہ بڑے رئیس آدمی ہیں، وہ یہاں بیٹھیں گے۔ آپ رئیس ہوں یا آپ امیر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ رئیس ہے نہ غریب ہے، سب برابر ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ انسانیت کے ویلوز کو فروغ دے رہی ہے اور اس کی اہمیت کو بتا رہی ہے۔ دوسری چیز، یہ انسان بڑا مغرور ہے، اس کی اتنا پراؤڈی ہے، اتنا مغرور ہے کہ کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ ہاتھی سب سے بڑے جثے کا خشکی کا جانور ہے، اس کو چلانے کے لیے نہ لگام استعمال کرتا ہے نہ مہار ڈالتا ہے، خالی پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے۔ گھوڑے کے لیے لجام ہے، اونٹ کے لیے مہار ہے، ہاتھی کے لیے لجام مہار کچھ نہیں ہے۔ جو اس پر اوپر بیٹھتا ہے اس کے سر پر خالی پیر کے انگوٹھے سے اس کو کرتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے۔ اتنا مغرور ہے۔ شیر جس کو دیکھ کے آدمی دہل جائے، کلیجہ پھٹ جائے، اس کو ٹرین کر لیتا ہے اور سرکس میں اس سے پیسے کماتا ہے۔ کوئی تھوڑا بہت اس کو کھلا دیتا ہے کہ مر نہ جائے، باقی اس کے ذریعے سے خوب پیسے وصولتا ہے شیر سے، سمجھے آپ؟ تو شیر کو اس نے کھلونا بنایا ہے، اس کا کھلونا ہے شیر۔ تماشے دکھاتا ہے، بچے آن کے دیکھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لوگ فیملی سمیت آتے ہیں اور شیر کے کرتب دیکھتے ہیں۔ پہاڑ اپنی عظمت اور اپنی جلالت کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے راستے میں آیا، اس نے اس کے اندر سرنگ نکالی اور ادھر نکل گیا، پہاڑ کا کلیجہ برما کے نکل گیا۔ سمندر لاکھوں کو غرق کر دے، اس کو دشواری ہوئی اس کو عبور کرنے میں، اس نے نیچرل ٹنل بنا لی، نکل گیا ادھر سے ادھر، برطانیہ سے فرانس پہنچا دیا، برٹش چینل عبور کر لیا۔ اتنا مغرور، اتنا سرکش، مدتوں تاروں بھری رات میں ستاروں کو دیکھ کے اور چاند کو دیکھ کے سوچتا رہا کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیا ہے۔ ایک دن جو غصے میں آیا اور جست لگائی تو چاند پر ٹہل کے چلا آیا۔ ہے نا، کسی کو خاطر میں لانے والا نہیں ہے، کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ طاقت عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے طاقت، مگر اسی وقت تک جب تک کنٹرول میں رہے۔ کیا بات! طاقت اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ڈینجرس ہے، خطرناک ہے، دنیا میں بربادی پیدا کر دے گی۔ اللہ نے مذہب کو
اس انسان کی مشین کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا ہے. ہر ایک کی طاقت معین ہے. یہ جو ٹرینیں چلتی ہیں بمبئی سے کلکتے تک گڈس ٹرین جا رہی ہے کروڑ ٹن کا بوجھ لیے ہوئے. اس کے انجن میں ایک طاقت ہوتی ہے جو لے کے چلتا ہے. یہ جو 500 آدمیوں کو لے کے جمبو جیٹ اڑتے ہیں، فیول بھی ہے اور لگیج بھی ہے اور آدمی بھی ہیں، اور یہاں سے ڈائریکٹ نیو یارک چلے جا رہے ہیں. ان کے انجنوں کی بھی ایک طاقت ہے، جس طاقت سے ایک حد معین ہے ان کی بھی، وہ سب کے اندر رہتا ہے. انسان کئی بلین ہارس پاور کا ہے کہ کئی ٹریلین ہارس پاور کا ہے، یہ کچھ معلوم ہی نہیں. اس کی طاقت کی کوئی لمٹ ہی آج تک نہیں معلوم ہوئی کہ کتنا قوی ہے. اللہ نے یہ مشین تو بنا دی، ناانصافی ہوتی اگر بریک نہ بناتا. اللہ نے اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس بریک کو بنایا ہے اس کا نام مذہب ہے. اب سمجھے آپ، جو بریک بنایا گیا ہے اس کا نام مذہب ہے. اب یہ نماز جو ہے آپ کی، یہ در حقیقت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اور سر خاک پر رکھتا ہے تو اس کو یہ احساس دلاتی ہے نماز کہ تو اتنا حقیر ہے کہ تجھے سر خاک پر رکھنا چاہیے، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرنے لگنا. سمجھے آپ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ ایسے ہی روزہ ہے. بھوک بڑی ظالم چیز ہے، بھوک بڑی ظالم چیز ہے، لیکن رئیس کیا جانے اس کا مزہ، مالدار کیا جانے اس کا مزہ. جن کے دسترخوانوں پر یہاں سے وہاں تک کھانے چنے ہوئے ہیں، وہ کیا جانے کہ جب کچھ نہیں ہوتا کھانے کو اور بچے روتے ہیں تو آدمی کے دل پر کیا گزرتی. یہ مذہب کی بات نہیں ہے، انسانیت تڑپتی ہے اگر کسی کا بچہ بھوکا رو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کا بچہ بھوکا روئے تو انسانیت کو دکھ ہوگا اور ہندو کا بچہ رو رہا ہے تو رونے دو. نہ، انسان کا بچہ بھوکا ہے، اس کو غذا ملنا چاہیے. بیمار ہے، اس کو دوا ملنا چاہیے. اس کے بعد کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے ملنا چاہیے. تو غریبوں کو احساس تھا بھوک کا، پیاس کا، مفلسی کا، امیروں کو نہیں. وہ ڈیزرٹ میں سفر کرتے تھے تب بھی ان کا اسٹاف ساتھ رہتا تھا. ان کے لیے ہر جگہ خیمے لگتے تھے، ان کو باورچی خانہ ساتھ چلتا تھا. ان کے کچن میں سفر میں بھی 10 طرح کے کھانے پکتے تھے. کہا اسلام نے کہا کہ یہ انسانیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ ایک کھاتا رہے ایک بلبلاتا رہے. ان کو بھی بھوک کا احساس چکھنا پڑے گا. تو کیسے چکھائیں؟ ان کا مال چھین کے چکھائیں؟ تو کسی کا مال چھین لینا بھی انصاف نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا پورا بینک کا پورا اکاؤنٹ سیز کروا دیا طاقت سے کہ اب تم بھی فاقے کرو. یہ مذہب نہیں. کیا نہیں؟ اس کو ایک عبادت کی شان سے لائیں گے تاکہ تمہیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ تمہاری توہین ہو رہی ہے، مگر یہ پتہ چل جائے کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے. ذرا سنیے آپ، یہ اسلامی عبادتوں کی حکمت کیا ہے. 1 مہینے روزے رکھوائے اور وہ بھی چاند کے کیلنڈر سے.
سورج کے کیلنڈر سے نہیں، چاند کا کیلنڈر گھومتا ہے، چاند کا کیلنڈر گھومتا ہے، کبھی رمضان جنوری میں ہے تو کبھی جون میں ہے، کبھی بھری برسات میں ہے، کبھی موسم خزاں میں ہے، مختلف موسموں میں مہینہ بھر بھوکے رہ کے احساس کرو کہ غریب کی بھوک کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سن لیجئے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ مہینہ تمام ہونے لگتا ہے تو اس وقت ہر مسلمان پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ جو ہے وہ ایک ٹوکن اماؤنٹ ہے، بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوتا، آج کل بھی جیسے بھی ریٹ ہے مگر بہت چھوٹا سا اماؤنٹ۔ کہا یہ شب عید، یہ نماز عید سے پہلے سویرے نکال دو۔ اس کے اندر ایک مصلحت تو یہ ہے کہ غریبوں کی عید ہو جائے، اور دوسری مصلحت جو ہے وہ اس کے اندر سمجھیے کیا ہے، فطرہ نکالنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم غریب تک پہنچاؤ۔ آپ شب عید جو فطرہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ فطرہ لے کے غریب کے گھر جائیے۔ غریبوں کو اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ مسلمان غریبوں مالداروں کے یہاں جا کے فطرہ لے آیا کرنا، وہ دیں گے تمہیں، نہ، غریب اپنے گھر میں رہے گا، آپ عزت سے لے جا کے اس تک پہنچائیے تاکہ امیروں کو احساس ہو کہ ان کی سوسائٹی میں غربت کہاں کہاں ہے۔ سمجھیے بات کو، سمجھیے بات کو۔ پھر یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ سال بھر تک یہ دیکھیں کہ ان کے کھانے کا کچھ انتظام ہے کہ نہیں۔ یہ رمضان مبارک کا فلسفہ ہے۔ اسی طرح حج ہے، یہ سمجھیے اسلام کی بڑی ریلی ہوتی ہے سال بھر میں، جس کے اندر ہر ملک کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ جو جا چکے ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں گئے ہیں اللہ انہیں موقع دے کہ وہ جائیں اور خیریت سے آئیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہو گئی یہ دعا، اللہ حج کو بھیجے تو آپ کو، مگر خیریت سے واپس بال بچوں میں آ جائیے۔ اس لیے کہ کچھ دنیا میں ایسے حالات رونما ہو گئے ہیں جس سے دلوں کو بڑی بے چینی اور بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اور خدا کی قسم اتنی عمر میں ہم نے آنکھیں کھلی رکھ کے نہ جانے کیا کیا دیکھ لیا۔ جوانی میں ہم نے پڑھا اور کتابیں پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر واقعات جو تاریخی ہیں وہ ملتے تھے۔ اے صاحب بڑھاپا آتے آتے سینکڑوں واقعات ایسے تھے جو ہم نے پڑھے تھے، اس کے عملی نمونے دیکھ لیے۔ کتاب میں جو پڑھا تھا وہی معلوم ہوا کہ جیسے خواب دیکھا تھا وہی دہرایا جا رہا ہے۔ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا اور 1400 برس سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ برا ہوا، مگر اللہ کی مصلحت یہی تھی۔ معلومات جو کچھ الزام ہے وہ اللہ پر رکھے، یہ صاف نکل آئے بچ کے کہ اللہ کی مصلحت یہی تھی، اب کیا ہو سکتا تھا۔ یہی ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سانحہ تعزیت کے بدلے مفتی صاحب کا فیصلہ آ گیا کہ اللہ کی مصلحت ہی یہی تھی، ہم سے کیا
گرامی، حج بھی ایک عظیم عبادت، ایک عظیم عبادت جس کے اندر جائیے آپ تو دیکھیے کہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف قد و قامت، مختلف زبانوں کے لوگ چلے آ رہے ہیں کھچے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، عبادت میں شامل ہونے کے، اپنے رب کو پکارنے کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ حیات اجتماعی اور انسانی کردار اور انسانی زندگی کے مختلف ویلیوز جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حج ہم کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کے حالات سے واقف ہیں، اور عالم میں اس عظیم عبادت میں آنے والے انسانیت کی اور انسانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ صحیح معنوں میں منظر انسانیت وہی نظر آتا ہے۔ بمبئی میں آپ نماز پڑھیے تو آپ کو صف میں ایک ہی طرح کے لوگ ملیں، لکھنؤ میں پڑھیے تو ویسے جہاں جائیے گا وہاں اسی طرح کے لوگ ملیں، مگر یہاں صفوں میں مختلف قومیتیں، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف خاندان، مختلف ملک، تمام، اور وہاں جا کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میں مذہب کی اسپرٹ سمجھیے کیا ہے۔ جس طریقے سے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور یہاں جو دریا بہتے ہیں وہ جغرافیہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، یہ دریا وہ دریا وہ دریا وہ دریا ادھر ہماری طرف ناردرن انڈیا میں بہتے ہیں، ساؤتھ انڈیا میں بہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سارے دریا جا کے سمندر میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا، وہ سارا پانی جو ہے وہ سمندر میں چلا جائے۔ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ حج جو ہے وہ انسانیت کا ایک سمندر ہے جہاں مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ چلے آ رہے ہیں، اور مسجد الحرام کے سمندر میں آ کے سب ایک ہو گئے، عرفات کے سمندر میں آ کے سب ایک ہو گئے، اس طریقے سے سب یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو حج بھی حیات اجتماعی کا ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، انشاءاللہ زندگی آگے بڑھی اور کل آپ کو سناؤں گا کہ انسانیت، اسلام مذہب انسانیت کا نام ہے۔ کل مجلس پڑھوں گا میں غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مذہب کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ انسانیت، اسلام دین انسانیت ہے۔ یہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہی حج تھا جس میں قتل و خون حرام ہے، جس میں ظلم و جور حرام ہے، جس میں جانوروں تک کا مارنا حرام ہے، جس میں درخت سے ایک پتی توڑ لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ کمپلیٹ امن و پیس رہنا چاہیے حج کے موقع پر۔ اور وہاں احرام کے لباس میں خنجر چھپائے ہوئے لوگ قتل حسین کے واسطے جمع ہو۔ حسین نے مدینہ تو رجب کی 28ویں تاریخ چھوڑ دیا تھا، 8ویں ذی الحجہ کو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ 8ویں ذی الحجہ بڑی اہم تاریخ ہوتی ہے،
اور جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8ویں ذی الحجہ کی امپارٹنس مکے میں کیا ہے۔ یہ 3 دن 8، 9، 10 ان کے اسلام میں 3 نام ہیں۔ 8ویں تاریخ کا نام ہے یوم ترویہ، 9ویں تاریخ کا نام ہے یوم عرفہ، 10ویں تاریخ کا نام ہے یوم نحر۔ یوم ترویہ وہ دن ہے جس دن حاجی حج کا لباس پہن کے احرام باندھ کے جسے کہتے ہیں مکے سے روانہ ہوتا ہے۔ یوم عرفہ وہ ہے جس میں حاجی دن میں میدان عرفات میں قیام کرتا ہے۔ یوم نحر وہ ہے جس میں حاجی مینا میں پہنچ کے شیطان مارتا ہے اور جانور قربان کرتا ہے۔ یہ 3 دن ہیں، 3 اس کے فرائض ہیں۔ یوم عرفہ اور یوم نحر سے پہلے جو یوم ترویہ آتا ہے اس کے اندر ہر حاجی مکے میں اس دن ضرور ہوگا، اور جو اس دن مکے میں نہیں ہوگا وہ اس کا حج اس سال نہیں ہو پائے گا۔ سورج چڑھ چکا تھا، باب ابراہیم پر ہلچل ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ حسین دوہرے انسانی حلقے میں باب ابراہیم میں داخل ہو رہے ہیں۔ حسین کو ان کے خاندان والے حلقے میں لیے ہیں اور ان کے خاندان والوں کو حسین کے چاہنے والے حلقے میں لیے، اور حسین یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے حج کو عمرے سے اس لیے بدل رہا ہوں کہ یہاں میرے قاتل آ گئے ہیں لباس احرام پہن۔ میں اگر مکے سے ایک بالش نکل کے باہر قتل کر دیا جاؤں تو مجھے گوارا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حدود مکہ کے ایک بالش کے اندر قتل ہوں تاکہ زمین کی حرمت ضائع ہو۔ یہ کہتے ہوئے حسین آئے ہیں طواف کرنے، اپنے حج کو عمرے سے بدل۔ عزیزان گرامی، یہ دوہرے انسانی حلقے میں 8ویں ذی الحجہ سن 60 ہجری کو آنے والا ٹھیک 1 مہینہ 2 دن کے بعد 10ویں محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اکیلا کھڑا، اور آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی میرا مددگار جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی میرا ناصر جو میری نصرت کرے؟ تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ نکلا، یہ قافلہ چلتا رہا، راستے میں ہر کا لشکر ملا، ہر کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا، آگے بڑھے۔ آج 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ پہنچ گئے۔ کربلا کی زمین پہ حسین پہنچ گئے۔ پہلے نہر پہ خیمے لگانا چاہے مگر دشمن نے منع کیا، حسین نے خیمے ہٹوا لیے، خیمے ریتی پر دور نصب ہوئے۔ اب تاریخیں گزرتی گئیں، کربلا آباد ہو گئی، ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی۔ مدینے میں فاطمہ کا گھر ویران ہو گیا۔ آج 2 محرم حسین کے خیمے کربلا میں لگ چکے ہیں۔ عباس
خیموں کو تلایا پھر رہے ہیں. بچے بہت تھکے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں. سیدانیاں بہت خستہ تھیں، ہو سکتا ہے سکون سے بیٹھی ہوں. میں کہوں گا بیویو 8 راتوں سکون سے بیٹھ جاؤ، جب 9ویں رات آئے گی باعزان گرامی. محرم کی تیسری رات سے، آج تیسری رات ہے نا، محرم کی تیسری رات سے 10ویں رات تک خیموں کا پہرا عباس دیتے رہے. اور 10ویں دن جب خیمے جل گئے تو جلی قناتوں کا پہرا زینب دے رہی تھی. حیدرآباد میں میرے ایک دوست تھے، شاعر بڑے اچھے تھے، ناطق صاحب. ان کے 4 مصرے میں اکثر پڑھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دور ہے اب دستگاہ جور و استبداد سے، اٹھ نہیں سکتا ہے شور نالو فریاد سے. 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان اہل بیت، سو گیا پہرا بدل کے زینب ناشاد سے. اب جب 10ویں رات آئی تو علی اکبر سو چکے تھے، عباس جا چکے تھے،